اسی نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر، دریا اور چشمے پیدا کیے اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اسی نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اسی نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی اور اس سے ان کے لیے کھیتیاں اور باغات پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و قال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ انسان پر احسان عظیم ہے، لیکن افسوس کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف اور کتابیں اتاریں اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان کتب و صحائف کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا، اور قرآن کریم میں جو اوامر و نواہی موجود ہیں انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم سب انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی حصہ دار ہے، نہ عدیل و ہم مثال۔ اس کی بادشاہت قدیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کا کوئی مثالی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی اور مشیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں شریف ترین شخص ہیں، حوض کوثر کے مالک اور محشر میں شفاعت کے حامل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر لہرائے گا، جس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی جمع ہوگی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء اور مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرچم تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر درود و سلام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کر کے ظلمت کے اندھیروں کو نور کی روشنی میں تبدیل کیا۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں افضل ترین ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حمد و ثناء کے بعد یہ بندہ عماد الدین ابن کثیر خدائے بزرگ و برتر کے حسن توفیق، اس کی امداد و اعانت اور اس کی بخشی ہوئی طاقت کے سہارے اس کتاب میں تخلیق ملائکہ اور جنات اور شیاطین، کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے انبیاء اور ان کے قصص، نیز ان کے جملہ حالات و کوائف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک تاریخی حالات بیان کرے گا، جس سے قوی امید ہے کہ بنی نوع انسان کی فلاح کے علاوہ ان کے باطنی اور روحانی امراض کی تلافی اور صحیح علاج کا ذریعہ میسر ہوگا۔